پشاور میں جو 9 مئی واقعات کی ویڈیوز کی تصدیق تھی اس کا مرحلہ مکمل ہو گیا ہے اور پنجاب فورینزک لیبارٹری نے ویڈیو سے متعلق رپورٹ کو تیار کیا ہے۔ وہ لوگ جو کہتے تھے کہ انہوں نے 9 مئی نہیں کیا، ان کے واضح طور پر چہرے موجود ہیں، ان کی تصدیق ہوئی ہے اس رپورٹ میں۔ جی بالکل ایسا ہی ہے، اور آپ نے دیکھا کہ 9 مئی کو جو بھی احتجاج ہوا وہ جہاں جہاں عسکری انسٹالیشنز تھیں یا وہ جو ایک مونومنٹ تھے ہمارے شہیدوں کے، انہی جگہوں پہ کیا گیا اور بڑے منظم طور پر، اور وہ جو تعلیمات خان صاحب تھیں اس کے تحت یہ سب کچھ ہوا۔ اور یہ فورینزک رپورٹ کے لیے خود کہتے تھے اب وہ آ گئی ہے، اور اس میں یہ سارے چہرے عیاں ہیں، سامنے ساری چیزیں آئی ہیں، آلریڈی پہلے بھی ویڈیو کلپس تھے۔ تو اب بھی دیکھیں، ابھی انہوں نے دوبارہ ایک کال دی ہے فیب میں، اور اس میں کہہ رہے ہیں کہ جی پہیہ جام ہڑتال ہوگی۔ اب وہ کیسے ہوگی پہیہ جام ہڑتال، یا کیسے وہ ہوں گے، لوگ نہیں نکلیں گے؟ ظاہر ہے کے پی میں ان کی گورنمنٹ ہے، یہ کوئی اعلان ویلان کر سکتے ہیں، لیکن سندھ، پنجاب، بلوچستان میں تو آفیسز بھی کھلیں گے، اسکول کالجز بھی کھلیں گے، یونیورسٹیز بھی کھلی ہوں گی، عدالتیں کھلی ہوں گی، جو بازار ہیں وہ کھلے ہوں گے، آمد و رفت کے لیے گاڑیاں چل رہی ہیں، تو ان کو دوبارہ پھر وہی روکا جائے گا، ایک جلاؤ گھیراؤ اور اس طرح کی صورتحال ہوگی جو نہیں ہونی چاہیے۔ میں ایک سیاسی کارکن ہوں، میں جو پی ٹی آئی کی اس وقت لیڈرشپ ہے انہیں کہوں گا کہ یہ اپنی کال واپس لیں اور اپنے لوگوں کو امتحان میں مت ڈالیں۔ پھر یہی 9 مئی کی طرح پھر وہی کیسز ہوں گے جو جلاؤ گھیراؤ میں ہوں گے۔ یہ تو ڈینائل والی وہ کرتے ہیں، کوئی چیز مانتے ہی نہیں ہیں، اور یہ ایسی خوبصورتی سے جھوٹ بولتے ہیں تواتر سے کہ جیسے ابھی ان سے پوچھیں یہ کہیں گے جی ہم تو 9 مئی میں تھے ہی نہیں، یہ انہوں نے خود کیا ہے، حالانکہ ان کی ویڈیوز ہیں، کلپس ہیں، ہر چیز موجود ہے۔ تو یہ جب تک پی ٹی آئی پی نہیں بنے گی، جس سے میری مراد کبھی بھی یہ نہیں رہی کوئی نیا فریکشن کہ پاکستان تحریک انصاف پیسفل یا پرامن، تو جب تک یہ اگریسو پولیٹیکل اس کو ترک نہیں کریں گے تب تک آگے یہ اپنے لوگوں کو بھی پریشانی میں ڈالیں گے، اور ملک اور جو بھی علاقے ہیں وہاں بھی اس طرح کی صورتحال ہوگی۔ اچھا ناصر حسین شاہ صاحب، آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ جب تک پی ٹی آئی پی نہیں بنے گی، یعنی پی ٹی آئی پیسفل نہیں بنے گی، تب تک جو ہے یہ ایک چیلنج رہے گا اور ایک خطرہ رہے گا۔ آپ سمجھتے ہیں کہ پی ٹی آئی پی بننے سے پہلے والے مرحلے تک کیا ملک میں کہیں پر بھی ان کو اسمبلی کی اجازت ہونی چاہیے، یا آپ آج کے کراچی کے ان کے پلان کو لے کر ہوپ فل ہیں؟ آپ سمجھتے ہیں کہ جو آپ سے وعدہ ہوا ہے یا انتظامات ہیں اس کے اکارڈنگلی چلیں گے؟ دیکھیں، یہاں پہ انہوں نے باغ جناح میں پرمیشن مانگی، اس کے لیے ہم نے پرمیشن وہ دے دی۔ اب وہ 1-2 گھنٹے اس میں صرف تاخیر ہوئی اس وجہ سے کہ جو انہوں نے ایریا مانگا تھا وہ فیڈرل میں آتا ہے، تو وہاں سے بھی ان کی ساری چیزیں کرا کے جب ان کو اب کہہ رہے ہیں کہ جی ہم نے اس میں نہیں کرنا باغ جناح میں، بلکہ اب ہم روڈوں پہ کریں گے۔ روڈوں پہ تو ظاہر ہے ایک پالیسی ہے کہ اس پہ ہم نہیں کرنے دیتے، کیونکہ لوگوں کو تکلیف ہوتی ہے، ایمبولینسز پھنستی ہیں، فیملیز ڈسٹرب ہوتی ہیں، اور پھر روڈ سے پورا کراچی چوک ہو جاتا ہے۔ اگر کسی بڑی شاہراہ کو روک دیا جائے تو آپ کے علم ہے کہ اتنی بڑی یہاں پہ ٹریفک ہے، اتنے زیادہ لوگ ہیں، پھر وہ پورا کراچی جو ہے اس کو ایک پریشانی میں ڈالنے کے وہ ہوگا۔ تو ہم نے کہا ہے کہ وہاں پہ کریں۔ اب وہ کہہ رہے ہیں جی ہمیں کرنے نہیں دیا جا رہا، ہم وہ کیسے کریں اتنا، ابھی اس پہ میں کچھ نہیں کوئی کمنٹ کروں گا، لیکن ایشو یہ ہے، یہ جو رپورٹ آئی ہے اس نے تو سارا کچا چٹھا کیا ہے سب کھول دیا ہے، اور یہ خود اس کے لیے دے آسک فار اٹ نا، آلویز ہمیشہ یہ کہتے تھے کہ جی وہ لائیں تو پھر ہم کریں گے۔ پھر ایک اور ان کی بات ہوتی تھی کہ جی ہم لوگ جی جوڈیشل کمیشن بنائے۔ اب تو جوڈیشل کمیشن کی بات بھی نہیں کرتے، اس وقت تو ان کو بڑی پر امید تھی کہ وہ جیسے فیصلے چاہتے تھے ان کو ملتے تھے۔ تو یہی وہ سلسلے ہیں، اور اب بھی ان کو اپنے لوگوں کو ڈسٹرب نہ کریں، پریشانی میں نہ ڈالیں، اور یہ جو کال ابھی انہوں نے دی ہوئی ہے اس کو بھی واپس لیں۔ اور یہ ابھی ساری چیزیں سامنے آئی ہیں جس میں خاص طور پر ہمارے سی ایم کے پی صاحب تو بڑے واضح نظر آ رہے ہیں، دوسرے بھی ہیں، اور ساری رپورٹ آئی ہے، اب تو اس کو مان لینا چاہیے اس رپورٹ کو انہوں کو۔ چلیں، بہت شکریہ، تھینک یو سو مچ۔